الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین اکرام، دو عظیم شخصیت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تزویج اللہ تبارک و تعالی کا اعلان زوج النور بالنور۔ خاتون جنت سید طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانی بعثت نبوت کے 5ویں سال 45 عام الفیل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلب طاہر اور ملکۃ العرب ام البنین جناب خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد کے بطن مطہر مبارک سے جسم بشری لے کر دنیا میں تشریف لائیں۔ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے آپ کے والد گرامی اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ شیب ابی طالب میں جو سختیاں بنی ہاشم پر ٹوٹ گئی تھیں اسے آپ نے برداشت کیا، جھیلیں۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر گزر چکی اور اس کا ڈنکا بجنے لگا کہ آپ کے والدہ گرامی کی وفات سے وقت تزویج تک آپ کی دیکھ بھال اور خدمت کے ساری ذمہ داریاں ابتدا میں جناب ام ایمن اور بعد میں ام المومنین جناب ام سلمہ کے سپرد رہیں، حتیٰ کہ یہ عقد سن 2 ہجری میں رجب یا سفر کے مہینے میں قرار پایا بقول حافظ جلال الدین، جبکہ شیعہ روایت سے پہلی ذی الحج۔ باسنہ جناب ام سلمہ جناب سلمان فارسی اور صحابہ رسول نے یہی پہلی ذی الحج تاریخ بتائی ہے۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس منزل تک پہنچیں تو آبکار اور اشراف قریش اور دیگر صاحبان مال اور ثروت نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کی درخواست کی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کرنے والوں میں سب سے پہلے شخص پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ دونوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا اور منع کر دیا کہ سیدہ کے عقد کا اختیار خدا تعالیٰ کو ہے اور مجھے اس امر میں حکم خدا کا انتظار ہے۔ آگے چل کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ایک دن یہ دونوں خلیفہ اور سعد ابن معاذ وغیرہ مسجد میں بیٹھے تھے اور مزاوجات جناب سیدہ کے بابت بات کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر نے کہا اب تک جس نے بھی فاطمہ کی خواستگاری کی ہے سب کو حضرت نے جواب دے دیا، مگر علی نے خود یا ان کی طرف سے کسی نے بھی پیش رفت نہیں کی ہے، اور ان کا کوئی اور چیز مانے ہے تو تندرستی، اور اگر ایسا ہے تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بعد وہ تینوں حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس آئے اور مولا علی نے آنے کا سبب پوچھا تو ابوبکر نے جواب دیا کہ علی کوئی خصلت، کوئی عادت خصلتہ ہے نیک میں ایسی نہیں ہے جس میں تم کو سب پر ترجیح اور بلندی نہ حاصل ہو۔ تمہارے رسول کے درمیان میں جو یگانت ہے، یکتائی ہے، یکسوئی ہے، مصاحبت اور دائمی اور نصرت اور یاوری اور قرابت اور خاندانی ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جس نے بھی خواستگاری کی اس کو یہ کہہ کے حضرت نے قبول نہیں کیا کہ اس کا اختیار پروردگار کو ہے، اس کا پروردگار کو اختیار ہے، لہذا ہم گمان کرتے ہیں کہ حضرت نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے، پس تم کو یہ چیز مانے ہے کہ تم فاطمہ زہرا کی خواستگاری نہیں کرتے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تندرستی کی بنا پر اس امر کا اظہار کرتے ہوئے شرم، تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے میں اس کا اظہار کرنے میں شرماتا ہوں۔ تب ان تینوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت ابن ابی طالب کو آمادہ کر لیا کہ وہ فاطمہ زہرا کی خواستگاری کریں۔ یہ دوسرے مسلمانوں کی روایتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ لکھنے والے نے کہا کہ جب خدا کے سچے نبی نے یہ کہہ دیا کہ اس کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے اور میں اس امر میں خداوند عالم کے منتظر ہوں، تو اس امر پر یقین نہ کرنا اور یہ گمان کرنا کہ حضور نے فاطمہ کو علی کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اور اپنے اس گمان کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کو آمادہ کرنا کیا مانے؟ یہ سب چیزیں ہیلا سازی تھی۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب حضور کی خدمت میں وہ کہتے ہیں کہ آئے اور اس غرض سے تشریف لائے کہ اس وقت حضرت خانہ ام سلمہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے دخل الباب کیا اور ام سلمہ نے پوچھا کون؟ علی ابن ابی طالب نے جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ام سلمہ دروازہ کھولو، یہ وہ شخص ہے جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا رسول اس سے دوست رکھتے ہیں، یہ شجاع ترین مرد ہے، یہ میرا بھائی ہے، ابن عم ہے اور مجھے خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ام سلمہ فرماتی یہ سن کر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں علی کھڑے ہیں، سلام و جواب۔ سلام کے بعد علی خدمت بشیر اور نذیر میں خاموش جا بیٹھے اور علی کو کچھ دیر خاموش پا کر حضرت نے پوچھا علی جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ کہو، تمہارے سب حاجتیں مجھے مقبول ہیں۔ تب مولا علی نے مدعا دل بیان کیا اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ سن کر حضرت کا چہرہ شگفتہ ہو گیا اور حضرت نے متبسم مسکراہٹ ہو کر علی سے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے میں فاطمہ کو تم سے تجویز کر دوں؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے میرا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے، چھپا نہیں ہے، میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک اونٹ ہے، ایک تلوار ہے۔ حضرت نے فرمایا تلوار اور اونٹ تو تمہاری ضرورت ہے، البتہ تمہارے پاس زرہ ہے اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اور اس پر راضی ہوں۔ پھر رسول برحق نے ارشاد فرمایا علی بشارت ہو تمہیں کہ حق تعالیٰ نے آسمان پر فاطمہ کو تم سے تجویز کر دیا، تمہارا اور فاطمہ کا عقد جو ہے وہ آسمان پہ اللہ کے رسول نے کر دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے تو آسمان پہ تمہارے ازدواج زندگی کر دی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں زمین پر فاطمہ سے تجویز کروں اللہ نے پہلے سے کر دیا۔ اس جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں قبل تمہارے آنے کے ایک فرشتہ مجھ پر نازل ہوا اور اس کے منہ اور ہاتھ بے شمار تھے، بہت زیادہ تھے، اور اس جیسا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، پہلے نہیں دیکھا۔ بعد سلام اس فرشتے نے کہا ہے محمد آپ کو بشارت ہو، اجماع اہل پاکیزگی نسل سے میرا نام شیطائیل ہے اور میں ایک قائم عرش پر موکل ہوں۔ میرے بعد ابھی جبریل آتے ہی ہوں گے اور وہ آ کر کرام الکاتبین اور کرامت ہے اللہ حق تعالیٰ جو اس وقت آپ پر مبذول ہوئی ہیں اور ان کی خبر دیں۔ ابھی ان کا کلام ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام آ پہنچے۔ بعد سلام اور جواب کے ایک حریر سفید اور حریر ہائے بہشت میں سے میرے ہاتھ میں دیا اور جس پر 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھیں اور جس میں جبریل سے دریافت کیا گیا تھا کہ جبریل نے کہا یا محمد چونکہ حق تعالیٰ نے اپنی علم سے جو
احوال جمیع خلق پر مطلع کیا ہے، آپ کو جمیع خلق پر برگزیدہ اور چن لیا ہے اور رسالت پر مبعوث کیا ہے، آپ کے بعد جمیع خلق سے آپ کے لیے آپ کے بھائی وزیر مشیر علی کو برگزیدہ کیا ہے اور آپ کے دختر فاطمہ کو اس سے عرش پر تزویج کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے جمیع بہشت کو وہی فرمائی ہے کہ مزین فرمائے سجائیں، پس روضات جنات مزین ہو گئے۔ درخت طوبہ کو حکم دیا کہ زیورات اور اسباب زینت سے آراستہ کریں اور سو وہ مزین ہو گئے۔ حوران بہشت نے زینت اور بناؤ سگھار کیا۔ فرشتوں کا حکم ہوا چوتھے آسمان پر نزدیک بیت المعمور جمع ہوں اور رضوان خزانہ منصب دار جنت کو حکم ہوا کہ منبر کرامت اور نزد بیت معمور کریں۔ پھر ایک ملک کو ملائکہ حجب سے جس کا نام راحیل ہے وہی فرمائی اور اس منبر پر جا کے حق تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کی کے بعد فرشتہ منبر پر آیا اور جس سے خوش زبان اور نیکو بیان کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اس کا عقد باندھ کر خداوند عالم نے اپنی کنیز فاطمہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کو اپنے بندہ علی ابن ابی طالب تزویج کیا۔ پس میں نے عقد نکاح باندھا اور ملائکہ مکرمت کو اس پر شاہد کیا اور یہی تحریر اس حریر پر لکھی ہوئی ہے اور بتحقیق کہ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا کہ یہ تحریر آپ کو دکھاؤں اور مشک سے اس پر مہر کروں اور رضوان خزانہ دار بہشت کے سپرد کروں اور آپ سے کہوں کہ آپ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد زمین پر علی سے فرما دیں اور ان کو بشارت دیں کہ حق تعالیٰ ان کو دو جلیل القدر فرزند عطا فرمائے جو پاکیزہ اور نجیب اور طبیب اور طاہر اور طیب اور باخبر اور صاحب فضیلت اور دنیا اور آخرت میں ہوں گے۔ اور اے علی، ابھی جبریل میرے پاس سے گئے ہوئی تھے کہ تم نے دق الباب کیا اور پس تم مسجد کو جاؤ اور میں بھی تمہارے پیچھے آتا ہوں اور سب کے سامنے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تم سے تزویج کرتا ہوں۔ اور علی یہ سن کر مسجد چلے گئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وغیرہ ملے، استفسار کیا، پوچھا، سوال کیا تو حضرت علی نے جواب دیا کہ حضرت نے مجھے خبر دی ہے کہ آسمان پر حق تعالیٰ نے فاطمہ کو مجھ سے تزویج کر دیا، شادی کر دیا۔ وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور سب لوگوں کے سامنے فاطمہ کے مجھ سے تزویج اور شادی کر دیں گے۔ یہ روایت حضرت علامہ مجلسی کی ہے اور جسے ہم نے اختصاباً اور بالکل مختصر اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ مضبوط اور پشت پناہی پر بہت سے علماء اہل سنت کی روایاتوں میں بھی کتاب درج ہے۔ ہم اختصار کے پیش نظر ان میں سے چند روایات نقل کریں گے۔ ان کتابوں اور اہل کتب کے اسماء بھی دیں گے جن پر روایات تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ درج ہیں، مگر متعین تقریباً جو ہے وہ ایک ہے یا مضاف ہے۔ متجسس اگر چاہیں تو وہ کتاب خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان روایات سے ثابت کرنا مقصود ہے کہ یہ صرف شیعی عقیدہ نہیں ہے اور شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جس کو علماء اہل سنت نے بھی درست تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد ابن حنبل سے شروع کرتے ہیں اور آپ نقل کرتے ہیں کہ روضۃ الاحباب نزہۃ الحجار میں جناب انس ابن مالک صحابی سے مروی ہے کہ میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہی تھا کہ ناگہاں آثار وحی پر طاری ہوئی اور جب وہ حالات منجلی ہوئے، ظاہر ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے حکم مجھے دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں۔ پھر دوسرے طریقے سے انس کی اس روایت کو ذرا تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل نے نازل ہو کر حضرت رسول خدا سے عرض کیا، یا محمد
خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور بعد ہو آپ کے روبرو آپ ایک حریر سفید پیش کیا ہے اور جس پر نور سے 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ خداوند عالم نے نگاہ کی، خداوند عالم نے جو نگاہ کی ہے مضبوط، اور پشت پناہی پر بہت سے علماء سنت نے اس پر نقل کی ہے، اور یقیناً اسے آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ نے زمین کی طرف بس آپ کو اختیار دیا اور رسالت پر مبعوث کیا، پھر نگاہ کی زمین کی طرف، بس آپ کے واسطے ایک وزیر اور بھائی اور رفیق اور علی ابن ابی طالب کو اختیار کیا، اور آپ اپنی دختر فاطمہ کو علی سے بیاہ اور شادی کر دیجئے۔ یہی روایت امام حجر ابن مکی نے سوائق محرقہ میں امام دلمی اور ابو بکر خورزمی کی سند کے اعتبار سے یہ بات ہے۔ اس میں جو اضافہ ہے وہ ہم لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کو باہم تزویج فرمایا اور حکم دیا کہ رضوان خازن جنت کو، پس اس نے شجر طوبہ کو جنبش دی اور اس میں حسب تعداد دوستان اہل بیت اور دستاویز پھیل گئیں اور ہوئیں، لکھی گئیں، اور اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ہر فرشتے کو ایک دستاویز دی، اور جب سب جمع ہو گئے دستاویز دیا اور سب جمع ہو گئے تو فرشتوں نے خلائق میں ندا کی کہ پس کوئی دوست اہل بیت باقی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو یہ دستاویز نہ دی گئی ہو، یہ ایگریمنٹ نہ دیا گیا ہو، اس میں آتش دوزخ سے رستگاری لکھی گئی ہے کہ جہنم کی آگ سے آزادی۔ پس میرا بھائی اور ابن عم اور میرے بیٹی جہنم کی آگ سے محفوظ کرنے والی ہوں گی، میری امت کو بچانے والی ہوں گی، گل خاص کے ضامن ہوں گی۔ اور یقیناً یہ کہتے ہوئے جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن ہستیوں کی یہ عظیم اور جلالت خداوند عالم کے نزدیک ہو، ان سے منحرف ہونے والوں کا انجام تو ایک طرف ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کا اور ان کے گھر کو آگ لگا دینے والوں کا اور ان پر دروازہ گرا دینے والوں کا اور انہیں زخمی کر دینے والے کا اور شکم میں جناب محسن کی شہادت کے ذمہ دار افراد کا انجام کیا ہوگا، تبھی سوچئے۔ انہیں انس ابن مالک نے کتاب نور الابصار میں امام شنبلی مصری نے یہی روایت ذیل میں نقل کیا ہے کہ ہم اس کے 2 حصے نقل کرتے ہیں۔ اس میں مہر کا ذکر ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ نے کہ مجھے فاطمہ کو علی سے شادی کر دو، اور میں تو گویا کرتا ہوں اور میں خدا کو علی سے 400 مسقال چاندی کی مہر پر تجویز کرتا ہوں، اگر علی اس پر راضی ہیں پس یہ سنت قائم ہے اور فریضہ واجب ہے۔ پس رسول خدا نے تبسم اور مسکراہٹ ظاہر کی اور فرمایا علی سے کہا کہ میں نے تم کو بحکم خدا فاطمہ سے 400 مسقال چاندی پر تجویز کیا ہے، اور جس پر علی نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، اور یہ کہہ کر علی سجدہ شکر میں چلے گئے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل فرمائے اور اولاد پاکیزہ بکثرت عنایت فرمائے۔ انس کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان دونوں سے اولاد پاکیزہ بکثرت پیدا ہوئی اور انا اعطیناک الکوثر کے ذمہ دار بنی۔ حافظ جمال الدین محدث شیرازی نے روضۃ الاحباب میں اسے تفصیل سے قلمدان کیا ہے۔ ہم صرف ایک جز پوری روایت دہرانے کے بغیر نقل کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے انس جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان اور طلحہ اور زبیر اور کچھ انصار کو بلا لاؤ۔ جب یہ لوگ آ گئے تو حضرت نے خطبہ بلیغ ارشاد فرمایا اور 400 درہم مسقال چاندی پر جناب فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کی رضامندی سے شادی کر دی، تزویج ظاہر کر دی۔ امام سلیمان قندوی نے ینابع المودت میں جواہر العقیدین کی اصل عبارت سے اس عقد کے واقعے پر 2 مختلف طریقوں سے روشنی ڈالی ہے۔ اسی روایت کو ابو علی حسن ابن شاذان نے بھی نقل فرمایا ہے اور ان سے امام الحرمین
علامہ حافظ زندی نے اپنی کتاب نظم السمتین میں، اور جناب محب طبری نے ذخائر العقبہ میں، ابو الاعلی داؤدی نے بھی اپنے سنن میں قلادہ کی سند میں، جس کو آپ نے حسن بصری کے اسناد سے نقل کیا ہے۔ ہم روایت دہرانے کے بغیر چند جملے مفید مطلب درج کرتے ہیں۔ حضرت نے علی سے پوچھا، تمہارے پاس سامان عروسی اور شادی کا سامان کیا ہے؟ علی نے کہا کہ ایک گھوڑا، ایک زرہ ہے، ایک سواری ہے۔ حضرت نے فرمایا، زرہ بیچ کر جو رقم ملے وہ میرے پاس لے آؤ۔ حضرت علیہ السلام زرہ بیچ کر اس کی قیمت 480 درہم تھی، آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضور نے ایک مٹھی درہم لیے اور بلال سے کہا کہ ان سے فاطمہ کے لیے خوشبوات لے آؤ۔ اور امام منادی کے کنز الدوال میں، علامہ مہرزجی نے اور ابن سویل نے کتاب موافقہ میں، کتاب سبیعات میں امام ابو نصر حمدانی نے بھی درج کیا ہے۔ مندرجہ بالا بیانات شواہد سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ ہی یہ عقیدہ اور عام اور شخصیات کا عقد تھا، اور نہ ہی حضرت علی، حضرت فاطمہ بنت پیغمبر کی ہستیاں عام لوگوں کی طرح تھیں۔ اس عقد میں حکم خداوندی کے شمول اور آسمان پر اس کا انجام دیا جانا اس بات کا کافی اور وافی ثبوت ہے کہ تمام عالم میں ان دو ہستیوں کی نگاہ خداوند عالم میں نظیر نہیں تھی، بالکل اس کا مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ حضور کے اس قول پر کہ میں اس بارے میں حکم خدا کا منتظر ہوں، کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ایمان کو مشکوک نہ بنائیں، ورنہ اور نہ چاہیں تو حافظ جمال الدین محدث شیرازی نے ایک بات اور مفید مطلب لکھی ہے، وہ بھی درج کرتے ہیں کہ موصوف لکھتے ہیں کہ علی کے استقبال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور فرمایا، تمہاری خواستگاری کے لیے علی نے کہا ہے اور تمہاری کیا مرضی؟ حضرت فاطمہ زہرا نے چپ اظہار کیا اور کچھ جواب نہ دیا، جس پر حضرت نے فاطمہ زہرا کا نکاح علی سے کروا دیا۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے فقہائے کبار نے استنباط کیا ہے کہ جب ولی اپنی بالغ لڑکی کی شادی کرنا چاہے تو اس کی رضامند ضروری ہے، اور اگر وہ لڑکی چپ ہو تو اس کے سکوت بمنزل رضا سمجھا جائے۔ اور اس اذکار کے بعد اب صرف ایک چیز رہ جاتی ہے جس پر ہم نے روشنی نہیں ڈالی ہے، اور وہ ہے جہیز، اس لیے کہ اس پر بھی بہت روشنی ڈالنا واجب آتی ہے تاکہ یہ مضمون پائے تکمیل تک پہنچ جائے اور ان چند صفحات میں ایک طرح کا ریکارڈ مرتب ہو جائے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحار الانوار اور جلال العیون میں رقم الطراز ہیں کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ علی ابن ابی طالب کا بیان ہے کہ حسب الحکم نبی نے اپنی زرہ بیچی، علی کے کہنے پہ زرہ بیچ کر ان کی قیمت حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا رقم ہے، اور نہ ہی میں نے ان کی بابت عرض کیا کہ یہ کتنی رقم ہے۔ اس میں سے ایک مٹھی آپ نے اٹھایا اور بلال کو دیا اور کہا کہ فاطمہ کے لیے خوشبوات خرید لاؤ۔ پھر اس میں سے 2 مٹھیاں لے کر ابو بکر اور دی اور فرمایا کہ جاؤ کپڑے لے کر آؤ، ثابت البیت جو درکار ہوں گھر کے لیے وہ لے کر آؤ۔ حضرت عمار یاسر اور صحابہ کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا۔ ان لوگوں نے جو سامان خریدا اس کی تفصیل یہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ علی نے پہلے مہر دیا ہے اور مہر سے خوشبو آئی اور گھر کے سامان آئے۔ جسے بڑا شوق ہے کہ عورتوں سے بہت جہیز لے تو پہلے مہر زیادہ دے، اسی مہر کے حساب سے جو ہے وہ سارا سامان آئے۔ تو مہر اچھا ہوگا تو اسی میں سارا خرچ ہوگا۔ لڑکی کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ لڑکے کے ذمے ہیں، یا مہر کے ذریعے یا دیگر چیزوں سے۔ لہذا یہ جہیز کی لعنت کو اس طریقے سے ختم کریں، جو دیں اور اپنی بیٹی کے لیے دیں، اور وہ بھی شوہر کے پیسے سے ہو، تاکہ اس کی قدر باقی رہے، اس کی چیزیں باقی رہیں۔
بڑی تفصیل کن موضوع ہے۔ اگر یہ علی و فاطمہ زہرا کی شادی کا انداز انسان دیکھ لے تو معاشرے میں اختلاف نہ ہو، فتنے نہ ہو، فساد نہ ہو، لیکن یہ جوڑا تو کائنات کا واحد جوڑا ہے جسے اللہ نے چنا ہے اور اللہ نے بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں جوڑا جو ہے خدا بناتا ہے، نہیں، خدا نے صرف ایک جوڑا بنایا ہے، وہ بھی آسمان پر، اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ تھیں تو علی نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، اور جنت میں بھی جناب سیدہ ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ رہیں گی۔ کپڑا کیا کیا خریدا؟ پیراہن خریدا، قیمت 7 درہم، ایک مقنع برقع 4 درہم میں خریدا، ایک سیاہ جو ہے خبری چادر کرسنامی کپڑے کی بنی ہوئی تھی، 2 پارٹ کی تھی اور خرمے کے ڈور سے آپس میں سلی ہوئی تھی، جامع مصری کے 2 شکیں جن میں سے ایک میں کھجور کے پتے اور دوسرے میں دمبے کے بال بھرے ہوئے تھے، اور 4 طائف کی چرمی تکیے، چمڑے کے تکیے جس میں 11 ازخر ایک خوشبودار گھاس بھری تھی، ایک ادنا پردہ اور ایک بیٹھنے کی چٹائی اور ایک چکی اور ایک تانبے کا بادیہ اور پانی پینے کے چمڑے کا بنا ہوا ایک ظرف دودھ کے لیے، ایک لکڑی کا کاسا، ایک مشک، ایک لوٹا، ایک سبز رنگا ہوا مٹی کا گھڑا اور چند مٹی کے بنے ہوئے برتن شامل تھے۔ حافظ جلال الدین محمد شیرازی نے بھی یہ تفصیل نقل کی ہے، مگر ارزیز کا اضافہ ہے کہ اردیز چولہا کہیے یا تنور کہیے روٹی پکانے والے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں جہیز دراصل والدین کی ذمہ داری اور زیرباری کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو ہمارے ہاں دستور ہے، بیٹیاں جہیز لے کر آتی ہیں اور ان کے گھر والے اسے استعمال کرتے ہیں، بلکہ گھر کی چیزوں اور وہ بھی شوہر کے پیسے سے ہو، بلکہ لڑکی کے والدین یہ سارا سامان مہر کے رقم سے دیں، اپنے پاس سے کچھ بھی نہ دیں، اور پورے عرب میں یہ چیزیں مشہور ہو گئی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ آج بھی یہی دستور جاری اور ساری ہے، حتیٰ کہ لڑکی والوں کی طرف سے ضیافت اور دعوت بھی مہر کی ادا شدہ رقم سے ہوتی ہے اور ہونا چاہیے۔ جتنی بڑی بھی دعوت کرائیں کہ ہم چاہتے ہیں بارات لے کر لڑکی نے یہ خدمت نہیں کی، لڑکے والوں نے یہ خدمت نہیں کی، لڑکی والوں نے یہ خدمت نہیں کی ہے، یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ لڑکے نے جو مہر دیا اسی کے حساب سے اس کی ضیافت ہوگی۔ آج کل جو لوگ لڑکے والے مہر فاطمی کے آڑ لے کر مہر طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے خیال میں اساس البیت میں سے آج کل کے اعتبار سے اس میں ایک چیز بھی خرید کر دینا مشکل ہے۔ ہم جو 786 رکھ دیجئے، 110 رکھ لیجئے، اس سے کیا چیزیں آئیں گی؟ یہ مذاق ہے، کھلی چیزیں ہیں، بہت زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے، لیکن گھر کے اتنی دستور سنت سیدہ تو ہونا چاہیے کہ گھر کے کچھ سامان آ جائیں، اور وہ بھی لڑکے کے مہر سے، لڑکی اور لڑکے اس کے والدین کی طرف سے نہیں۔ ہم سارا بوجھ جو ہے لڑکی اور ان کے والدین کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پھر بھی اس کے بعد ہم لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہیں، جھک کے دولت دو، سرمایہ دو، جتنی عزت کرانا چاہتے اتنا پیسہ خرچ کرو۔ بہت سی باتیں ہیں جو ہم اس پر بابرکت عقد سے سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، مگر تنگی دامن اور وقت کی کمی اور سامعین کا وقت نہ ہونا سننے کا، اس لیے بالکل مختصر، ورنہ ان 3 چیزوں میں بہت سے دروس ہیں، بہت سے پیغامات ہیں، بہت سے ہدایتیں ہیں۔ ہم علی کو امام مانتے ہیں، سیدہ کو اپنا رہبر اور لیڈر مانتے ہیں، تو ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے دستور پہ چلیں، ان کے احکامات کو مانے کریں، انہیں جو کیا ہے اس پر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہیں پر ہم بات کو ختم کرتے ہوئے اعتراف کے ساتھ کہ یقیناً ان باتوں کی تیاری ہم سیرت فاطمہ زہرا اور دیگر تمام احکامات سے حاصل کرتے ہیں۔ خدا سیرت جناب سیدہ سلام اللہ اور سیرت امیر المؤمنین پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں بہت بہت مبارک ہو 2 معصوم کا عقد، ایک معصوم نے پڑھا 2 ہجری میں 1 ذی الحجہ کو،
آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس طریقے کی شادی کرنے اور شادی میں شامل ہونے اور شادی کا رسم و رواج باقی رکھنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔